سوال ہے کہ کیا محرم الحرام کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ محرم الحرام تو دنیا بننے کے اول دن سے محترم ہے کہ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جب یہ زمین و آسمان بنائے تو اس دن سے ہم نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، عزت والے بنائے، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ایک تھا۔ یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے یہودیت کا مذہب کتنا پرانا ہے، لیکن بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہودی بھی محرم الحرام کو بڑا محترم مہینہ جانتے تھے اور اس میں روزے رکھتے تھے۔ یہ کہ نبی کریم اسلام کی بعثت سے قبل مشرکین تھے، عیسائی تھے، تو بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی نبی کریم اسلام کی بعثت سے قبل محرم الحرام کا احترام کرتے تھے، اس مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ نے صحیح مسلم کے اندر جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ کے دنیا سے جانے سے تقریباً 50 سال بعد واقعہ کربلا وجود میں آ رکھا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اس سے پہلے محرم الحرام کی فضیلتیں ذکر کی، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے تو کی ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشرکین مکہ، عیسائی، یہودی، وہ زمین و آسمان کے بننے کے اولین ایام سے محرم الحرام تو عظیم مہینہ ہے۔ تو یعنی کہ ان حقائق کو آپ سامنے رکھیں تو محرم الحرام کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اس کا تعلق واقعہ کربلا سے یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ تو ازل سے عظیم ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اس بات پر بھی غور کریں کہ شہادتوں سے یا کسی عظیم انسان کے دنیا سے چلے جانے سے یا اس کے دنیا میں آنے سے مہینوں کی عزتوں میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسے ہوتا تو سب سے بڑا مہینہ ربیع الاول کا ہوتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانا وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات یہ، پھر تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی عظیم انسان کا، کسی نہ کسی عظیم شخصیت کا پیدا ہونا واقع ہوتا ہے، یا کسی نہ کسی عظیم شخصیت کا دنیا سے چلے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اگر یہ ترتیب ہو کہ کسی کی وفات سے یا کسی کی پیدائش سے کوئی مہینہ عزت، عظمت، تکریم والا ہوتا، پھر تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی نیک صالح کا آنا یا جانا ہے، پھر تو سارے سال کے دن ہی بڑے محترم ہوتے، ہر ایک کی ان بنیادوں پر فضیلت ہوئی۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ کہ کئی لوگ ایسے نادان بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر محرم الحرام کی فضیلت کیوں ہے؟ بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے، بغیر سبب کے بھی اللہ پاک کسی کو محترم بنا دے تو یہ رب کی منشا ہے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جو بخاری شریف کے اندر 4 مہینوں کو عظیم گنوایا، ان میں ذی القعدہ کا مہینہ بھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ذی القعدہ کے مہینے میں کون سا بڑا واقعہ پیش آیا ہے؟ یا نبی کریم علیہ السلام نے رجب کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اب رجب میں کون سا بڑا واقعہ پیش آیا ہے؟ اگر کوئی کہے معراج، تو معراج بھی باسند صحیحہ وضاحت نہیں ملتی کہ نبی کریم السلام نے رجب میں کیا ہو، اسی کوئی ثابتی نہیں ہے۔ تو پھر رجب کیوں فضیلت والا مہینہ ہے؟ ہم یہی کہیں کہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے جو ذہن بنے ہوئے ہیں کہ ہر مہینے کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ یا ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کسی نیک صالح انسان کی پیدائش یا وفات سے کوئی مہینے عزت عظمت والے بنتے ہیں، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو ہر سال میں، ہر مہینے میں، ہر دن میں کسی نہ کسی نیک صالح انسان کی پیدائش ہے، وفات ہے۔ باقی یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ تو تب سے فضیلتوں والا، عظمتوں والا ہے جب سے یہ دنیا، یہ معاملات بنے نہیں تھے، اولین ایام تھے، تب سے آج تک یہ مہینہ عزت والا، عظمت والا، حرمت والا ہے۔ باقی اس مہینے کا واقعہ کربلا یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وجہ سے عظیم ہونا، یہ بات نامناسب ہے۔ یہ چیز اگر کسی کے ذہن میں ہے تو یہ نکال دینی چاہیے۔